اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی ایسے رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی لائے جس کو آگ کھا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آڈیو ویژول ہوا کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی قربانی دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اور اگر اللہ اس قربانی کو قبول کر لیتا تھا تو وہ آگ آ کر اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور آگے ہم وہ واقعہ پڑھیں گے حابیل اور قابیل کا، حضرت آدم کے دو بیٹوں کا، دونوں نے قربانی کی، ایک نیک آدمی تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ کیسے پتا چلا کہ قبول ہو گئی؟ اس لیے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ایک شعلہ آتا تھا کہ جو اس قربانی کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننے کے بہانے، ان میں سے ایک بہانہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول کو نہ مانیں جو ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس کو آگ کھا جائے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ تمہارے پاس اس سے قبل، مجھ سے قبل ایسے بہت سے رسول آئے بہت سی واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ایون وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر اس کے باوجود وہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سو واٹ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا، ان کو جھوٹا کہا گیا۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المبین، وہ نبی کہ جو واضح دلیلیں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامت، اور یقیناً قیامت کے دن تمہیں پورے اجر دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تو اے مسلمانوں تم ضرور سنو گے اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو جان لو کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو ضرور لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے اس وعدے کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے بہت تھوڑا معاوضہ لے لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی برا ہے وہ بدلہ یا وہ قیمت جس کے عوض وہ اس کو
بیچ رہے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہو رہے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کاموں میں بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہ ہوں. کریڈٹ لینے والے، آج کی زبان میں، آج کے محاورے میں کہتے ہیں کہ خام خواہ کریڈٹ لینے والے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، لا آیات، بڑی نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، دل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے. علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں، ایک تو علامہ اقبال کی شاعری ہے، ایک علامہ اقبال کے لیکچرز ہیں، وہ خالص فلسفے کی زبان میں گفتگو ہے. ان لیکچرز کے انٹروڈکشن میں علامہ لکھتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس، کہ لاجک کے، منطق کے مختلف طریقوں سے اللہ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر کہا جائے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پھر اسی اصول کو اپلائی کرو کہ پھر اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. وہ اللہ نہیں ہے جس کا پیدا کیا جائے. ختم ہو گئی دلیل. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، تو اس کائنات کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو پھر علامہ خود ہی وہاں پر سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ماضی قریب تک ہمارے تصوف کے حلقے بڑے مضبوط تھے اور وہ زندہ تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں، وہ چشمہ بھی پانی نہیں دے رہے، خشک ہو گئے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کیا جائے. تو پھر انہوں نے انہی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے یہ طریقہ بتاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، دیکھو اس کائنات کو، اور یہ دیکھو کہ کیا یہ حادثہ ہے. اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس، جب بھی کوئی موومنٹس بغیر کسی پرسن بہائنڈ کے ہو، جو اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو، تو وہ موومنٹ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی. لیکن یہ جو آرڈرلی کائنات ہے، یہ حادثہ نہیں ہو سکتا. یعنی مادی تصور کیا ہے، جس کو علامہ اقبال ہی نے ابلیس کے مجلس شورا کے پہلے مصرے میں بیان کیا ہے ابلیس کی زبان سے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، کہ یہ جو 150 کے قریب ایلیمنٹس ہیں، نائٹروجن ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، فاسفورس ہے، کلورین ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے موجود ہے عناصر، اور ان عناصر میں ایکشنز اور ری ایکشنز ہوتے رہے اور اس سے یہ کائنات وجود میں آ گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر اگر ہم دیکھیں کہ اولاد ضرورت ہے ایک مرد کی، لیکن وہ اکیلا اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا جو ہے وہ عورت کو بنایا ہے، اور عورت کا جوڑا مرد کو بنایا ہے. عورت بھی تنہا اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ کہ بائی ایکسیڈنٹ جو ہے عورت پیدا ہو گئی، جس کے اندر پوری صلاحیت ہے مرد کے نطفے کو پروسیس کرنے کی، اس کے سپرم کو پروسیس کرنے کی، اور اس کو ایک پورے بچے کی شیپ دینے کی، اور پھر اس کو ایک خاص وقت پر تیار کر کے ڈیلیور کرنے کی. اٹ کینٹ بی این ایکسیڈنٹ. سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ما تم نون، کہ تم کیا ٹپکاتے ہو؟ صرف ایک گندے پانی کی بوند. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس بوند کو تم ایک بچے کی شکل میں کنورٹ کرتے ہو، بناتے ہو، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ obviously انسان کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ اندر کیا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، لیکن وہاں پورا ایک پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ایک بچہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے.
It cannot be an accident. اسی طرح مجھے اقبال نے کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے نوائے انقلاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو نظام ہے کہ اب ہمارا جو علم کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بارش برس رہی ہے بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، اس کے بخارات خلیج بنگال سے اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر ہوا انہیں دھکیل کر کوہ ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہے، کوہ ہمالیہ سے ٹکرا کر پھر وہ اوپر اٹھتے ہیں اور پھر وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر وہ بارش برساتے ہیں۔ تو کیا یہ حادثہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آسمان اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا، وہ دیکھیے ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے پورے سال کا، اور آپ ٹیسٹ کر لیجئے کہ جو طلوع آفتاب کا وقت اس ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے 15 سال سے اس ٹائم ٹیبل کو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں، اور پتہ نہیں اس سے بھی کتنے سال پہلے کا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمہ اللہ حیات تھے، یہ انہی کا تیار کیا ہوا ٹائم ٹیبل ہے، اور ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے، لیکن یہ ٹائم ٹیبل جوں کا توں ہے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کائنات اور رات اور دل کا یہ نظام یہ حادثاتی طور پر نہیں چل رہا، ایک حساب کتاب سے چل رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں چل رہا، اس کا ایک چلانے والا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مالک ہو سکتا ہے، اور میرا مالک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس پورے نظام کے ساتھ میری زندگی وابستہ ہے۔ انسان کا سونے کا نظام، جاگنے کا نظام، پھر بارشوں کا نظام، فصلوں کے پکنے کا نظام۔ اب یہ اپریل کا مہینہ ہے اور یہ گندم کی کٹائی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برساتا ہے، پہلے بارشیں ہوتی ہیں اور فصل جو ہے وہ پھر خوب اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوپ نکالتا ہے جس سے وہ دانہ جو ہے وہ سوکھتا ہے اور پھر فصل کٹائی کے قابل ہوتی ہے اور پھر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں ہے یہ نظام۔ یورپ میں عام بارشیں ہوتی ہیں، لیکن مارچ کا مہینہ وہ بارشیں نہیں ہوتی، اور ساری سپراؤٹنگ جو ہے وہ پودے جو سب خشک ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہ مارچ کے اندر وہ پھوٹتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہلہاتے ہوئے سب درخت بن جاتے ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی چیز کہ جو انسان کی انفارمیشن میں اضافہ تو نہیں کرتی، لیکن اسے دیکھ کر کچھ اور یاد آ جاتا ہے۔ میں اپنی الماری کی صفائی کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے ایک کتاب نظر آئی، 10ویں جماعت کی میری کتاب کھولی تو اس سے بڑی اور سے بہت سی یادیں جو ہے مل گئیں۔ کوئی استاد یاد آ گیا، کوئی کلاس فیلو یاد آ گیا، کوئی واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچپن کی نشانی، دوست کی نشانی، والد مرحوم کی نشانی۔ تو یہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کا ذہن کسی اور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ دانہ جو گندم کا میں نے کھایا ہے یہ میں نے تو نہیں اگایا، میں نے یا میری طرف سے کسان نے تو صرف بیج جو ہے وہ بویا تھا، اس کو پھاڑا کس نے، اس سے پودا کس نے نکالا، ایک پودے میں 700 دانے کس نے پیدا کیے؟ میں نے نہیں کیے، کوئی اور ہے جو میرا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ خلیج بنگال سے کوئی میرے لیے اٹھا کے لا رہا ہے اور برسا رہا ہے، تو یاد آ جاتا ہے وہ کون ہے۔ اچھا یاد کیا ہے؟ سورۃ اعراف میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسمانی وجود سے پہلے جب ہماری روحیں بنائیں تو ان کی ایک اسمبلی کال کی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ایکسپوز کیا اور تعارف پوچھا ان سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا لارڈ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے کہا یس انڈیڈ، واقعی تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل کو یہ نہ کہنا
کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. کل کو یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. او تقولوا یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل کہ ہمارے بڑے باپ دادوں نے شرک کیا تھا, ہم تو جب سے ان کی اولاد تھے لہذا ہمارا قصور کوئی نہیں. تم مجھے دیکھ رہے ہو, مجھے پہچان رہے ہو اور مجھے اپنا رب مان رہے ہو, اس کو مت بولنا. تو یہ ہے کہ جب انسان اس کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق کو, رات اور دن کو آگے پیچھے آنے کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی رب معلوم ہوتا ہے اس سارے نظام کو بنانے اور چلانے والا, جس کو میں نے دیکھا تھا وہ خوبیوں والا تھا, اس میں کوئی نقص نہیں تھا, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی خامی نہیں تھی, کوئی کوتاہی نہیں تھی, وہ کسی کا محتاج نہیں تھا, انڈیپینڈنٹ تھا. تو وہ یاد آ جاتا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب اس کو یاد رکھنا. یہ بھی نوٹ کر لیجیے جو فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ, الباب دل کو کہتے ہیں, اور قرآن مجید میں جا بجا آئے گا قلب منیب, قلب سلیم, صحیح سلامت دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا. اگر انسان کا دل پرورٹ نہ ہو گیا ہو, مسخ نہ ہو گیا ہو, اس کی حیت تبدیل نہ ہو گئی ہو, اس میں رجوع ہو, اس میں انابت ہو, اس میں خلوص ہو, اس میں اخلاص ہو, اس میں سچائی ہو, تو پھر انسان ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو انسان کو ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اگر وہ سارے فیکٹرز پورے ہو جائیں تو انسان اپنے رب کو پوری طرح پہچان لیتا ہے. وہ جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں, الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, قیاماً کھڑے ہوئے, وقعوداً اور بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں میں یعنی لیٹے ہوئے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے, جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے, وہ اسے یاد کرتا ہی رہتا ہے. ایک بچہ اس پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں سائیکل لوں, اپنی والدہ سے کہتا ہے مجھے سائیکل لے دیں, والد سے کہتا ہے, والد کے دوست سے کہلواتا ہے, چچا سے کہتا ہے, ماموں سے کہتا ہے, خالہ سے کہتا ہے مجھے سائیکل دلوا دیں, مجھے سائیکل دلوا دیں. اس کو کھڑے بیٹھے سائیکل ہی کا خیال آتا رہتا ہے. چلتے چلتے وہ سلپ لگاتا ہے شیوں کر کے کہ جیسے میں سائیکل چلا رہا ہوں. تو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, با مقصد. اور جو انسان غور کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد میں ہوں. یعنی ایک عام لے مین بھی غور کرے گا تو وہ دیکھے گا رات بھی میرے کام آ رہی ہے, دن بھی میرے کام آ رہا ہے, سورج بھی میرا خادم ہے, چاند بھی میرا خادم ہے, ہوائیں بھی میرے لیے چل رہی ہیں, دریا بھی میرے لیے بہ رہے ہیں. اور جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ بھی کس نتیجے تک پہنچی ہے کہ اس تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے. ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. کہ انسان جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کی کریم میں ہوں, اس کائنات کا کلائمیکس میں ہوں. یعنی اینیمل ورلڈ میں سب سے اوپر کون ہے؟ موسٹ ایوولڈ اینیمل جو ہے وہ انسان ہے. تو یہ ساری کائنات میرے لیے بنی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ پھر میں کیوں بناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الدنیا خلقت لکم, یقیناً دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو یہ اٹھتے بیٹھتے, کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور چونکہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے, تو غور و فکر کا حاصل کیا ہے؟ جب وہ اس کائنات میں دیکھتے ہیں مختلف چیزیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا رولر, اس کا بادشاہ, اس کا حاکم اللہ ہے,
تو یہاں پر جو نیک ہیں ان کو نوازا نہیں جا رہا جیسا کہ نوازا جانا چاہیے، اور ظالموں کو پکڑا نہیں جا رہا۔ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اس میں عدل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، بوڑھا آدمی، اور ایک گن لے کر بازار میں آ کر 20 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ پکڑا جائے، اگلا سوال یہ ہے کہ اس پر ایسا مقدمہ قائم کیا جائے کہ عدالت کے سامنے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہی مجرم ہے۔ فرض کیجیے یہ بھی ہو گیا اور مجرم ثابت بھی کر دیا گیا، عدالت کیا کرے گی؟ اس کو پھانسی کی سزا دے دے گی۔ زیادہ سے زیادہ جج صاحب فیصلے میں لکھ دیں گے کہ 20 دفعہ پھانسی دی جائے، لیکن 20 دفعہ پھانسی مانا اس کو کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب اس کو پھانسی آئے گی تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے، اور ایک شخص کو جس نے 20 آدمیوں کی جان لی ہے اس کو 20 دفعہ مرنے کی تکلیف دے، مارے پھر زندہ کرے، مارے پھر زندہ کرے، مارے پھر زندہ کرے۔ اور پھر 20 آدمیوں کا قاتل صرف 20 آدمیوں کا قاتل نہیں ہے، وہ کم و بیش 20 عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، کم و بیش وہ 50-60 بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، اور بیوائیں اور یتیم یہ اس معاشرے میں کیا کیا کچھ کرنے والے ہیں، ان سب کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ جو تصور قیامت کا قرآن مجید دیتا ہے اس میں ان کو سزا مل سکتی ہے ڈیولی اس شخص کو۔ تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو اس سے پاک ہے، اس سے ابو ہے، فقنا عذاب النار پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربا یقیناً جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو بس اس کو تو نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، فما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں تک ایمان بالآخرت جو ہے وہ اپنے غور و فکر سے اس نے حاصل کر لیا۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان برسالت۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ اب ایمان کی اصطلاح یہاں پہلی دفعہ آ رہی ہے اس رکوع کے اندر۔ پہلا کیا تھا؟ نشانی، اللہ کو پہچان لیا، غور و فکر سے آخرت تک پہنچ گیا لاجیکلی۔ اب ایمان بالرسالت ہے اصل ایمان۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے۔ کیا منادی کر رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا تو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور ہٹا دے، دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یہ عاجزی کی بات ہے کہ ہم نیک نہیں ہیں تو ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس لیے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کو عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اگر تم مرد ہو تو ایک ماں کے بیٹے ہو اور ایک بیٹی کے باپ ہو، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ کسی باپ کی بیٹی ہے اور کسی بیٹے کی ماں ہے، تو بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ جائے کہ وہ لوگ
جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں تکلیف پہنچائی گئی، ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے، لَوْ كَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بے ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور انہیں داخل کر کے رہوں گا ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ایک بدلے کے طور پر، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، یعنی وہ جو باتیں علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں کہی تھی کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ہر آدمی کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ضرور سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اس کے نبیوں کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، لیکن تنگ دست ہم ہیں، دنیا میں بے عزت ہم ہیں، ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے پیغمبر کافروں کا زمین پر کھلے عام چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ ہمارے فیوریٹ ہیں، نہیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے جو برت رہے ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت عمدہ ہے، بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے بازی لے جاؤ، مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا، اور جڑے رہو۔ رابطوں کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ رباط الخیل سے، جو سورۃ انفال میں آیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں خوب تیار رکھو، ورابطوا، اپنی تیاری دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين